شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کیسے کریں؟ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ کچھ بیسک باتیں ہیں جن کا خیال آپ کو شادی کے لیے لڑکی دیکھتے ہوئے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی لڑکی کی امپورٹنس صرف شادی تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک پوری نسل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور کسی فیملی یا سوسائٹی میں ایک لڑکی کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی سیئنگ کافی ہے: If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. اگر آپ ایک آدمی کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ صرف ایک شخص کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ پوری قوم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے آپ کی پوری آنے والی نسل یا فاؤنڈیشن اسی ایک فیصلے پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کریں، صرف شکل یا اپیرنس دیکھ کر یا ایموشنل ہو کر نہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ لڑکی دیندار ہو، یعنی نمازی پرہیزگار ہو اور حجاب کی رعایت کرنے والی ہو، یعنی بے حجاب گھومنے پھرنے والی نہ ہو، یا ایسی بے دین ٹائپ کی نہ ہو کہ اس کو نہ اپنے پردے کی فکر ہو اور نہ ہی دین کے کسی واجبات کی۔ کیونکہ یاد رکھیے، ایک بے دین اور لاپرواہ لڑکی سے چلنے والی نسل کا دیندار رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے علماء نہ صرف بے حجاب لڑکی سے شادی کو صاف منع کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو نکاح تک نہیں پڑھتے۔ اور آنے والا دور بہت ہی خطرناک ہے اور فتنوں کا دور ہے، اسی لیے ایک دیندار ہمسفر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری اہم شرط یہ ہے کہ لڑکی احمق نہ ہو، یعنی سمجھدار اور عقل مند ہو، وہ مینٹلی فٹ ہو اور اچھے برے کی تمیز رکھتی ہو، گھر گرہستی کو سمجھنے اور سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور حلال اور حرام کی تمیز رکھتی ہو، یعنی حرام سے خود کو روکنے والی ہو اور واجبات کی پابند ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ لڑکی ایسی نہ ہو جس کا صرف ظاہر خوبصورت ہو لیکن باطن خراب ہو۔ اکثر لوگ شادی کے لیے صرف چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس لڑکی کا اخلاق کیسا ہے، تربیت کس انداز سے ہوئی ہے اور اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ صرف خوبصورتی دیکھ کر شادی کر لینا ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو صرف خوبصورتی کے بنا پر شادی کر رہا ہے وہ جلد ہی اس عورت میں برائی اور عیب دیکھنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو صرف مال کی لالچ میں شادی کرتا ہے، اللہ اسے اسی مال کے حوالے کر دیتا ہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، آخرت میں اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چوتھی شرط ہے کہ لڑکی اچھے گھرانے سے ہو، کسی پست خاندان سے نہ ہو۔ اکثر لوگ صرف لڑکی کو دیکھ کر پسند کر لیتے ہیں، لیکن اس کے گھر والوں یا خاندان کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے ہیں یا اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، جس کے نتیجے بعد میں بہت خراب نکلتے ہیں، کیونکہ لڑکی جس ماحول میں پلی بڑی ہوتی ہے اس ماحول کا اس کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ پانچویں شرط، لڑکا لڑکی کا کفو ہو، یعنی لڑکی لڑکا ایک دوسرے کے کمپیٹیبل ہوں، یعنی دونوں کے بیچ جتنی زیادہ کمپیٹیبلٹی پاسبل ہو اتنا بہتر ہے۔ کمپیٹیبلٹی ہر لحاظ سے، یعنی علم میں بھی دونوں ایک دوسرے کے آس پاس ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکا بہت مذہبی ہے اور لڑکی بالکل بے دین یا بے نمازی۔ اور کبھی بھی صرف اس بنا پر شادی نہیں کرنی چاہیے کہ شادی کے بعد میں اس کو دیندار بنا لوں گا یا وہ شادی کے بعد چینج ہو جائے گی، کیونکہ ایسا ہارڈلی 2-3% کیسز میں ہی ہوتا ہے، اور اتنا بڑا رسک لینا بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیول کے ہوں، دین میں بھی دنیا میں بھی، اور ایجوکیشنل لیول میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اور ایج میں بھی بہت زیادہ ڈفرینس نہ ہو۔